साबित है पुत्र जेरे हाथ छोड़े ने ओ ना तो पूछ मैं बधेंदा मैं अपनी दलील ले सा ओ छोड़े ने अपनी दसी सेंटर मैंने कुल मेरी दलील पूछ। अजान से पहले और बाद में सलातो सलाम मुरव्वजा पढ़ना कैसा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस सहाबी को अजान सिखाई है उस सहाबी का नाम है हज़रत बिलाल। हज़रत बिलाल को ये पढ़ना अल्लाह के रसूल ने नहीं सिखाया, तो हम अजान बिलाली देते हैं। बाकी जो दरूद पाक है वो हम उसके कायल हैं, लेकिन दरूद का अपना मकाम है। नमाज के आखिर में पढ़ें या जब चाहे पढ़ें, एक जगह मुकर्रर करके पढ़ना और जो ना पढ़े उसे गलत कहना, इसके लिए सबूत चाहिए। तो इस सलात का सबूत हुजूर अलैहिस्सलाम की अजान बिलाली से नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो ख़त्म। एक बंदे ने मुझे कहा आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के मुनकर हैं। मैंने कहा लानत है उस बंदे पे जो मुनकर है। मैं कायल हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर इधर बैठे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे, अल्लाह हुजूर तक दरूद पहुँचाएगा। और जब हुजूर के रोज़े पे जाएंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे। असा पढ़ते हैं असा पढ़न दे कायल है, असा सलातो सलाम दे कायल है, जरा कोई रोला को नहीं। लेकिन दरूद पढ़ने केड़ा कित्था पढ़ना है इंदे तो वेला शरीयत ही लिखा पिया। तू स्पीकर दा कायल है? जी हाँ साहब मैं कायल हाँ। रात ले सुते हुए नाल स्पीकर गिन समझा मैं जेले अलावण है उवेले स्पीकर अगू सी। तो दरूद कौन सा कहाँ पढ़ना है ये भी तो साबित है ना। हर दरूद हर जाते पढ़ी रखो, बस सुभान अकल्लम जाते दरूद च पढ़ो नहीं से भी था सुभान अकल्लम पढ़ना है। वो मेरा कमला बिराज था अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ना है। हजूर ते रोजे ते वाइन दबा के अल्लाह सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल पढ़ कौन रोके दे? दरूद रोला कोई नहीं, मकाम दी गाल है भाई। मकाम केड़ा हो गया? कब्र पे अजान देना और कब्र पे मिठाई, असल में कब्र पे मिठाई बांटने का मेरी समझ में नहीं आता। वो जगह इबरत की है, खाने की नहीं है। असा उसा को थी अपनी डेढ़ दी लगी पई एडू दोने तोशे दे मैं कुछ ले सुभान अल्लाह। खुदा दा बंदा के कब्र ते बैठ के खावना उत्थे बंदा इबरत न पे। ते जेरी अजान है ना, अजान दी झा जेरी है उडू चार जइयां हैं, या तो नमाज दा वेला होवे या नमाज दा वेला ना होवे तो कोई अजाब लथा पिया होवे तो ओ तूफान आया पिया होवे लोग अजान दिन चलो भाई टल वैसी असा अपने मुर्दे ते समझे नहीं भाई इनते अजाब आ गया ये तादर में चंगा आई ते चंगे दी कबर ते कैसे उहे से पढ़ो जैसे अल्लाह दे रसूल पढ़िए ओ तिलावत जरी करें दे। बाकी जैसे पढ़ के बख्शनी है बख्शो, ये साबित शरीयत दे उसूल है चुको नहीं भाई कशे दो और तो सारे दो बचला जैसे ए थे अगू रखो। मैं को पता लगे ना कितने शैयाँ हैं। फिर जो लोग इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते अलहदा पढ़ते उनकी नमाज होती है। हाँ जहरी बात है, अपनी पढ़ते हैं तो होती है, बाकी इमाम काबा के साथ महरूमी हो जाएगी। अपनी पढ़े 100 नमाजा पढ़ो ठीक बिस्मिल्लाह, लेकिन इमाम काबा के पीछे पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। 1,00,000 बंदा ठहरा है आमीन कहेगा, शायद किसी की आमीन कबूल हो और जो है ना हमारी नमाज भी कबूल हो जाए। लाखों में किसी कबूल अमल तो मैं जो कल्ला खड़ो के पढ़ा तो रोल है। अल्लाह के रसूल फरमाया कली बकरी वेंदी पई होवे तो उको नार खा वेंदा रल के आजड़ वेंदा पिया होवे तो नार डरदा है। तो मेरे दोस्तों इथों खुद समझो शैतान ईमान दे वास्ते नार है। एक कल्ले नमाजी को शायद चाह गए तो मुक्तदियाँ तो डर वजे तो चाहिए उत्था भज के इमाम दे पिछू पढ़ो। इमाम दे पिछू पता नहीं लोग क्यों नहीं पढ़ते। कोई शेख सुदैस पते कह दी जमीन खादी खड़ा है, कोई बन्ना डिंगा कीता चाह। माह रबीउल अव्वल के बारे में ईद, असल में ईद कुल 2 है। ईद कुल 2 है, एक बकरा ईद और एक ईद उल फित्र। तीसरी ईद इस्लाम में है नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मैं तो कहता हूँ करोड़ों ईदों से भी बढ़ के है, लेकिन जिस महीने में हुजूर की पैदाइश है उसी महीने में रसूलुल्लाह की वफात भी तो है। तो आप पैदाइश की खुशी करते हैं, वफात को भूल जाते हैं। तो इसीलिए एक महीने में अल्लाह ने हुजूर की आमद भी रखी है, हुजूर का जाना भी रखा है, ताकि खुशी में भी ज़्यादा आगे ना बढ़ो, गम में भी ज़्यादा आगे ना बढ़ो। खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियान रहो। नमाज पढ़कर सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने वाला आशिक रसूल हो सकता है। जो आशिक रसूल होता है वो कभी सुन्नत के खिलाफ ज़िंदगी नहीं गुजारता, वरना इवें वो हाल है। एक बंदे आखे मैं तो गुनाह ना करेंदा, मैं तो गुनाह है तौबा करेंदा। वो कि किवें आके कोई जनानी वहदी पई हो तो मैं को देख के आदा तौबा 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 तौबा। मैं के ढेड़ पड़ी जी अखियां ना ले धाई खड़े ते वाली तौबा, ये केड़ी तौबा? ये वो हाल है। मैं आशिक हां तो सुन्नत के खिलाफ जिंदगी जी नहीं बाबा, आशिक सुन्नत के खिलाफ जिंदगी नहीं करेंदा होंदा। जिस साल माह रमज़ान 29 का हो, इस साल कुछ लोग ईद वाले दिन नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा रखते हैं। माह रमज़ान 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, ये अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया है। तो लिहाजा मैं कहूँ जी भाई 30 पूरे करूँगा तो यूँ नहीं है। ईद लिवारो को भी या रोज़ा रखें दे, ईद लिवारो थोड़ा गुजारा किया करो, समझे ना। एक मसलक की तकलीद ज़रूरी है, अगर ऐसा ना करें तो बताएं। मेरे भाई बैक वक्त मैं आसान समझाने के लिए कहूँ, इस हाल में दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे हैं, एक ये एंट्री है और एक ये एंट्री है।
جہاں سے داخل ہوگے حال میں آ جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے سے پڑھو گے جائز ہے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی ایک پہ عمل کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ان چاروں سے ہٹ کے کوئی آپڑی گڈی ٹورے تو او جانے ہوں دا کم جانے، اسحاق کو تو آکھا گیا نہ بابا سے تو نہیں نکل دے۔ یہ یاد رکھو، اسی لیے کسی ایک مسلک، ہر مسلک سچا ہے نا تو کہتے ہیں ہر کی ضروری ہے، تو میں نے کہا 2 دروازے حال کے، ان دونوں میں سے اکٹھا بندہ آ سکتا ہے؟ بیک وقت ایک ہی دروازے میں آئے گا، 2 سے تو نہیں آئے گا، تو ایک ہی جگہ رہیں، 2 جگہ ہونے والی بات چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا نامدار کے روزے پہ حاضری دینا شرک ہے، انہاں دی قسمت دی محرومی ہے جڑاد ہے، اللہ عیسیٰ کو انہاں کو لی بچاوے تے غلط کام تو ہی بچاوے۔ اسا حضور دے روزے تے وینا باعث سعادت سمجھے دے، بلکہ بعض روایتیں چاہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، اللہ دے رسول فرمائے جی میری قبر تے زیارت واسطے آسی نا او کیا مطلب سفارش کرے سا تے بھائی حدیثی چاہے من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کا حکمت امتی وفادار ہے تے ایک بے وفا ہے، فرمایا بے وفا تے وفادار کیڑا ہے کہ جرا حج کرے تے میڈو ہی آوے، یہ وفادار امتی ہے، جرا حج کر کے پچھو ٹور وجے بے وفا امتی ہے، میڈا نہیں۔ تو پتہ نہیں اللہ دے رسول دے روزے تے ونجن، ایک بندہ میں کو آکھن لگے حضور دے روزے تے وینا بدعت، میں 22 سال رہی ہوں میں کوئی نہ گیا۔ میں کہ دل تے تھی نا کھلا چاہ کے بندہ تیری حجامت چ کرے، بے حجامت آتے کوئی شرم نہیں آتی جملہ دے، ہاں میں ای آکساں بھئی اللہ صحیح تے کو روکے جو 22 سال تے بےمان کو تو ونجن نہیں دیتا، اللہ پاک نے تیرے قدم روکے اور تو اپنا کام سوچا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، سورۃ الفاتحہ نماز جنازہ میں بطور دعا کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن مسنون ترتیب جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا دلیل کے ساتھ وضاحت، جی ہاں نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے نا وہ دفن کے بعد ہے، دفن سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں وجہ دیتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھیں یہ حضور پاک نے بتایا ہے، سونے کی دعا پڑھیں حضور نے بتائی ہے، اٹھنے کی دعا پڑھیں حضور۔ ابھی میں پوچھوں نا سونے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم بسمک واموت واحیا، سارے کو آندھی ہے نہیں آندھی؟ میں تو سر تو ہلایا پتہ آندھی ہے کوئی نہیں آگے۔ اٹھنے کی کیا؟ نہیں علماء کو تو آتی ہے۔ اٹھنے کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا۔ واش روم جانے کی اللہ کہہ رہی ہاں انی اعوذ بک من الخبث، نکلنے کی غفرانک الحمدللہ ہو گئی، گھر جانے کی گھر آنے کی دعائیں ہیں، مسجد جانے کی نکلنے کی ہے، حضور نے لفظ بتائے ہیں نا۔ جنازے کے بعد فوراً جو دعا مانگتے ہیں ان سے لڑے نہیں، ایک ہی سوال کہیں، انہیں کہے میرے بھائی وہ کون سی دعا حضور نے مانگی ہے وہ لفظ بتا دے، ہم مانگنا شروع کر دیں۔ وہ اللہ ہمیں قیامت تک لفظ نہ دسے سے، وہ ایک کو جواب ہے دعا منگو چاہتے گناہ کیڑا ہے، میں کہ فجر دی نماز 4 سجدے 5واں کر چاہتا گناہ کیڑا ہے، حضور نہیں کی تو میں کہ اتھا ہی حضور نہیں منگی، تو میرے سیر تے ڈنڈا چاک کھڑے بھی کیڑا گناہ ہے، وہ کملی دا کیڑے گناہ والے پاسے نہیں ونجیندہ، ای پاسے ونجیندہ بھئی مدنی آقا انہوں گیا یا کوئی نہیں گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور علیہ السلام انہوں گئے یا کوئی نہیں گئے؟ حضور تو دعا نہیں منگی۔ ایک بندے کو میں کہتا کہ سال دی مہلت ہے، سمن دی دعا دے لفظ ہن، اٹھن دے ہن، مسیت وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، ایویں جو رہے نا واشروم وڑن دے ہن، نکلن دے ہن، کھاون دی دعا ہے، کھاون دے بعد دی ہے، ادھر جنازے دے بعد لفظ سنا کیویں شروع تھی دیئے، بسم اللہ کل، اعوذ باللہ کل، کتھو سال دی مہلت دیتی ہو، سال بعد میں کہتا مولوی صاحب لفظ تک کوئی نہیں ملے، میں کہ بھرا کوئی نہیں ملے تو میں وہ حضور دے دور اللہ جنازہ پڑھ سہی اے با تو جانتے تیرا اپنا کام جانے، اندر رولا پاون دی گول نہیں ہوتی، سونے دا عمل ہے تو دکھاؤ چاہ تے کونی تا اسا سونے تو اگو ودھانا لے کونی ہے۔ قرآن اسا کو کہ لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی، اللہ رسول دے اگو نواز کھڑو وہ۔ ایک بندہ صوفی بڑا کھڑو تو میں کہا اے ہی نہ بڑھ جو جنت کوئی ٹاپ کھڑو ہے، اتنا بڑھ جتنا جنت تک ویڑ ہے، آپ دو چار نیکیاں رلا کے دب کھڑو وہ ایویں کام نہیں بڑھتا۔ عورتوں کو بغیر پردے کے مزدوری، عورتوں کو بغیر پردے کے ایسے نکلنا غلط ہے، آپ کہہ رہے مزدوری، حالانکہ ان کے مرد تندرست ہے، یہ جڑے کو آکھو بھئی تو جڑے تیرے تو رن نہیں جلی تھی، یہ تو مولوی کو پوچھ دی، ان کو پوچھو سیانے پھال لے گئے، مسئلہ انہوں نے تو پوچھ دے گیچی میں نہیں پہنے۔ داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت یا دین کے دیکھ کر نفرت، داڑھی والا مسلمان ہے نا تو اسے دیکھ کر نفرت نہیں کرنی چاہیے، غیر مسلم ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
تو یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، یہ یاد رکھا ہے۔ اکلی سنت ہے یہ قبر جو ایسی، یہ یاد رکھا ہے۔ یہ ورزی ہے مسلمان دی، ورزی ہوئے تو پولیس والے تو نہ ہوئے تو ہکو جائیں سارے، ایمین۔ تو یہ یاد رکھیں، اس سنت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرس، خطبہ، حفاظ، مفتیان کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کو لوگ ٹوکتے ہیں ان پر خرچ کی وجہ۔ یار کم ہے تو یہ مسجد والوں کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم موسیقی کی محفل میں 30,000 دیتے ہیں اور مولوی کو 3,000 دیتے ہیں، تو اس قوم میں میراثی پیدا ہوں گے یا علماء پیدا ہوں گے؟ میراثی کو 5,000 تھے، مولوی کو 5,000 تھے، اللہ ہمیں سارے میراثی ہوتے ہیں، یہ ناچ چلا ترتیب لکی کڑوتے حسن اور بھی کیا ہوتی بل۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسا وہ لوگ ہیں جرا اپنے پین دے نال ناڑا پہنے ہیں، حالانکہ پین لکھن واسطے ہوندے، جیری قوم پین کو ناڑے واسطے استعمال کریں، ای قوم دی حالت کیڑی ہے؟ وہ دن ای قوم دی بیڑی 10 بھیا انگھاٹ تو کی میں پار ہو سی، یہ پار تھائی پئی ہے۔ اسی وجہ کو علماء دا تعاون، اللہ دے بندے، نبی کہندا عالم کہندا وارث ہے، نبی ہوئے تو اندر تعاون سارے کو ود کے پیسہ استعمال ہے، تو جلے نبی نہ ہوئے تو نبی دے وارث تے پیسہ اندر علی کار ثواب ہے، کیوں نبی دے وارث تے لے دے پیسے نا۔ تو سا مولوی کو تو نہیں میں حیران ہاں، مولویاں دی شے لوگوں کو پچھتی کو نہیں۔ رات میں اللہ بمیں کتھا سے منسیرہ، میں آج منسیرہ تو آیا 700 750 کلومیٹر سفر کر کے مسلسل میں چل دے ہوئے آیا۔ رات منسیرہ سے میں لوگوں کو آکھا مولویاں دا تعاون کرن اے تو رکھ باویں کرو باویں نہ کرو، اللہ تعالیٰ منو مولوی کو ستھڑا جوڑا پاوے جاتے کو 50 گھنو پہ ٹھیک ہے شدہ پاتی ہو۔ اللہ ہمیں آپڑے کو ڈو کارائن مولوی سے شدہ موٹر سائیکل تے آوے کہ تو گدھس ایک کو کہیں ایجنسی دیتے کام خراب ہی بھی اندہ، کوئی اللہ دا بندہ تے کو تیری دھی شادی تھی وے پوتر دی تھی وے تے ولیمے دے ہوتے لوگا اے دے تحفے دے ونن تے مولوی کو شدہ کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل گھنا کے دے تے مولوی سختی بات آوے۔ میں بہت حیران ہوں اس مسئلے پر، پتہ نہیں لوگوں کے کیا مزاج ہے اور کیا ترتیب ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عالم کا آپ تعاون نہیں کر سکتے تو جو کریں دے وہ کو 50 تک گنو نا۔ کچھ لوگ مرنے والے کے اصالہ ثواب کے لیے خیرات کرتے ہیں اور خیرات غیر مستحق لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو اس بارے میں خیرات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے منت مانی ہے میرے مولا یہ کام کر دے تو کروں گا، یہ خیرات غریبوں کی ہے۔ اور باقی جو بھی خیرات ہے خیر امیروں کو کھلائیں تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ امیر کو یار امیر دوست کو بندہ ہدیہ نہیں دے سکتا، اگر مسئلہ یہی ہے جو میں سمجھاؤں، باقی جو ہے وہ قریبی علماء سے پوچھ لیں۔ باقی کسی امیر دوست کو خیرات پہ بلا لینا ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام کی خیرات ہے۔ وہ غریب کو بلائیں یا امیر کو بلائیں، ہوں تو میں منہ وٹا کے بیٹھے ہو بھائی اندر کل 4 پیسے نہیں کو روٹی تو گھراں کوئی نہیں کھواونا، یہ نہیں تھی سکتا۔ اکرام ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کی عزت احترام میں اسے کھلایا پلایا جا سکتا ہے۔ بیا کو یہ تو سا پوری کتاب لکھ کے اللہ ہمیں بھیجی ہے، چنگی تو میرے کو تقریر کروائی ہے، ہو گیا بھائی کیسے ہے اچھا چلو جزاک آئندہ مستقل اللہ پاک تو سلامت رکھے۔ میں ایک گال اکثر سنگتی ہوں کہ ہر آدمی کی جیب میں موبائل موجود ہے،